ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کتاب التوحید کے چند اسباق جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان ہم کو عطا کیا، اور رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے رہنے کی اور تراویح کا اہتمام کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق نہ دے۔ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اگر اللہ یہ نہ چاہا کہ توفیق نہ دوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر توفیق دے رہا ہے نیک اعمال کی، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ اعمال کو انجام دینا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم کو توفیق دے رہا ہے، اسی لیے ہم سب یہ کر پا رہے ہیں۔ ہاں، یہ وقت جو ہے مختصر ہے، تو ہم انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے ہم کتاب کے اصل ابواب کی طرف ہم جو ہے آ جاتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے بہت بابرکت کتاب ہے، کتاب التوحید۔ اس کے اندر جو ہے عقیدے کے تمام مسائل کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے ان کی اگر ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے تو بڑی تفصیل ہے، لیکن وقت کے حساب سے چند مختصر چیزیں میں ان کے حوالے سے جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، اگر ہمارے پاس مؤلف کا تعارف رہے گا تو ہم کو اور جو ہے کتاب اور پھر کتاب کا جو پیٹرن ہے کہ کس منہج پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، وہ ساری چیزیں سمجھنے میں ہم کو آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات، شیخ کا جو نام ہے وہ ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی۔ تو آپ کا تعلق جو ہے قبیلے تمیم سے تھا، تمیم قبیلے سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور جو ایریا ہے سعودی عرب میں اس میں نجد کہہ کر ایک ایریا ہے، وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ اور بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جو بھی توحید کی بات کرتے ہیں لوگ جو ہے انہیں وہابی وہابی کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ جو کتاب التوحید جس نے لکھی مؤلف نے، ان کا نام اصل میں وہاب ہے ہی نہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ والد کا نام ہے وہاب، تو تانا مارنے کے لیے بھی صحیح طریقہ نہیں ملا، محمد بن عبد الوہاب ہے نام۔ تو یہ جو ہے آپ کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی۔ تو یہ جو ہے قبیلہ تمیم سے جو ہے آپ کا تعلق ہے، اور بھی آپ کے تعارف میں بہت سی باتیں ہیں۔ مختصر میں یہ کہ 1115 1115 میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر اسی طریقے سے آپ کی پیدائش جو ہے عوینہ میں ہوئی، جو مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں ایک اونچائی پر تھا یہ جگہ، اس جگہ پر جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی۔ ریاض کو پہلے نجد کہا جاتا تھا، ریاض سٹی کو، اسی لیے وہاں پر لگا نجدی، نجدی، اسی لیے تانے مارنے کے لیے لوگ کبھی جو ہے وہابی نجدی اس طریقے سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ یہ جو مؤلف ہے یہ جو ہے اتنا کام کیے توحید کا، اور ایسے دور میں کام کیے، اتنی مخالفتوں کو آپ نے جھیلا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ ان کا خلوص تھا، وہ ان کا اخلاص تھا کہ آج ان کی وفات کے کئی سو سال بھی جو ہے گزر گئے ہیں، آج ہم ان کی کتاب لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مدینہ یونیورسٹی ہو یا بڑے بڑے جتنے مدارس ہیں، ہر جگہ آپ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا، آپ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا کی۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ نے حصول علم کے لیے سفر بھی کیے بہت جگہوں کا، اور پھر اسی طریقے سے کئی کتابیں آپ نے لکھی
جیسے نواقض الاسلام، اصول ثلاثہ، قواعد الاربعہ، کتاب التوحید، کشف الشبہات، مسائل الجاہلیہ، یہ مشہور آپ کی تصانیف ہے، کتابیں ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی خوبی کیا ہے؟ دو خوبیاں ہیں، جتنی بھی کتابیں آپ نے لکھی، دو جو ہے بہت خوبیاں نمایاں اس میں نظر آتی ہے۔ پہلی یہ کہ آپ کی اکثر کتابیں عقیدہ اور منہج کے بارے میں ہی ہیں، عقیدہ کیسا ہو اور منہج کیسا ہو۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کے دلائل جو ہے بہت سادہ اس کے اندر جمع کیے، کچھ بھی اپنی لفاظی آپ نے بیان نہیں کی۔ اکثر کتابیں پڑھے تو زیادہ اب ان کی رائے، مؤلف کی رائے سننے میں آتی، شیخ نے یہ سب یہاں پر ذکر نہیں کیا، بلکہ کتاب و سنت کے بہت سارے دلائل آپ نے پیش کیے۔ بھائی تھوڑا کھول دیجئے، بہت گرمی ہو رہی، اور اس کو سلو کر دیجئے آپ کولر کو، فاسٹ سے دیکھو پیپر پلٹ جاتا دیکھ کے۔ پھر تو کتاب کا جو نام ہے مشہور ہے کتاب التوحید، مشہور ہے کتاب التوحید، لیکن اصل میں اس کا نام کتاب التوحید نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں اس کا نام، مکمل نام؟ انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو صدر صاحب کی طرف سے کچھ انعام بھی دے دیں گے۔ کتاب التوحید اکثر سنتے ہیں بھائی کتاب التوحید کا درس ہے، کتاب التوحید بہت اہم کتاب ہے، بہت انقلابی کتاب ہے۔ دنیا کے اندر اگر توحید کا انقلاب آیا تو اس کتاب کی وجہ سے آیا آج کے دور میں، اور اسی لیے آپ کو جو ہے یعنی آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجدد بھی کہا جاتا ہے۔ مجدد کیوں؟ کہ آپ نے عقیدے کی تجدید فرمائی، عقیدے کی جتنی گمراہیاں تھیں، جتنی برائیاں تھیں، اس کے اندر ابواب کی شکل میں ایسا جمع کیا کہ ایک انفرادیت یہ رکھتی ہے کتاب کے اندر، توحید کے ٹاپک پہ خاص کر۔ تو اصل کتاب کا نام جو ہے نا، مکمل نام ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ پورا نام ہے۔ کیا مطلب، اس کا معنی کیا ہے؟ کتاب التوحید تو سمجھ میں آ رہا کہ توحید کی کتاب، الذی جس میں ہوا حق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جو ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے، حق اللہ علی العبید، جو بندوں پر ہے، عبید عبد کی جمع ہے، تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کا جو حق ادا کرنا ہے وہ اس کے اندر بتایا گیا، اور وہ حق کون سا ہے؟ توحید کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے حقوق ہے، سب سے بڑا حق جو ہم کو ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا ہے؟ توحید کا ہے۔ تو اسی لیے نام دیا گیا، یہ کتاب توحید کی ہے۔ توحید جو اللہ کا حق ہے تمام بندوں پر، توحید اللہ کا حق ہے جو تمام بندوں پر ہے، بندوں کو یہ ادا کرنا ہے، اسی لیے کہا گیا کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ اور ایک حدیث ہے حدیث معاذ ابن جبل کی، جس میں انہوں نے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ بندوں کے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں پر، اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے انہوں نے معنی نکالتے ہوئے اپنی کتاب کا نام لکھا۔ کتاب کا نام کہاں سے لیا؟ حدیث معاذ ابن جبل سے لیا۔ تو کتاب کا پورا نام کیا ہوا؟ کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید۔ انشاءاللہ یاد رکھیے، پھر اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر سوال جواب کر سکتے۔ تو کتاب التوحید توحید کی کتاب ہے، الذی ہوا حق اللہ علی العبید، تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ امت اللہ کا یہ حق ادا کرنے سے ہی خاسر ہو گئی۔ یہ امت تو دنیا کو توحید کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی، پوری انسانیت کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آئی تھی، لیکن افسوس اتنا جو ہے، کتنا بھی افسوس کرو کم ہے کہ آج مسلمانوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑ رہا کہ توحید کیا ہے، مسلمانوں کو بولنا پڑ رہا سجدہ اللہ کو کرو، مسلمانوں کو بولنا پڑ رہا رکوع اللہ کے لیے کرو، مسلمانوں کو بولنا پڑ رہا دعائیں اللہ سے مانگو۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جبکہ اس توحید کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تھا۔ تو شیخ نے کتاب کا نام ہی ماشاءاللہ اتنا اچھا لیا کہ کتاب کے نام کے اندر ہی ایک بڑا پیغام دے دیا، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ یہ توحید کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا حق ہے تمام بندوں پر، ہر بندے کو یہ حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے۔ کون سا حق؟ توحید کا حق۔ توحید کیا ہے؟ توحید وحد یوحد سے یہ لفظ بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ کس میں ایک ماننا؟ کس میں ایک ماننا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ کس میں ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو؟
تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں اللہ کو ایک جاننا، ان توحید کی تینوں اقسام میں اللہ کو ایک ماننا۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ربوبیت میں۔ ربوبیت کے اندر کیا چیزیں آتی ہے؟ ربوبیت میں 3 چیزیں آتی ہے۔ جب اللہ کو رب بولتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہے۔ سب سے پہلا اللہ خالق ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ مالک ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ ربوبیت بولتے یہ 3 چیزیں ہمارے ذہن سے آ جانا چاہیے، زبان سے ہمارے ذہن میں یہ 3 چیزیں آ جانا چاہیے، خالق، مالک، مدبر۔ اللہ تعالیٰ رب ہے کا مطلب کیا ہے؟ اصل ربوبیت تمام کائنات کا وہ اکیلا خالق ہے۔ سورج کو بنانے والا، چاند کو، ستاروں کو، زمین کو، سمندر کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب خالق وہ ہے تو مالک کون ہوا پوری کائنات کا؟ وہی ہے۔ اب مالک وہی ہے تو پھر مدبر بھی ہے، کائنات کو کیسا چلانا ہے وہ بھی اللہ اپنی مرضی سے چلاتے۔ کب سورج آئے گا، کب چاند آئے گا، کیسا عبادت کرنا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اللہ کے فیصلوں پہ کوئی سوال نہیں کر سکتے، یعنی مدبر ہے۔ تو ربوبیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کو ایک جاننا خالق ہونے میں۔ کبھی بھی توحید میں یاد رکھیے ایک بہت اہم قاعدہ، اور یہ قاعدہ اکثر لوگ چھوڑ دیتے، توحید میں اثبات اور نفی دونوں ہیں۔ اثبات مطلب ثابت کرنا اور نفی مطلب انکار کرنا۔ جہاں اللہ کو خالق مان رہے یہ اثبات ہو گیا، ثابت کیے ہم کہ اللہ خالق ہے۔ اب اس کی نفی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اب کوئی خالق نہیں ہے۔ پھر اللہ مالک ہے، یہ اثبات ہوا۔ اب اس کی نفی کیا ہے؟ اب اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ اللہ مدبر ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، یہ تو اثبات ہو گیا، ثابت کرتے، یہ تو ہر مسلمان بولتا ہو اللہ ہی کرتا بھائی۔ لیکن پھنستے کہاں جا کے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ مانو، وہاں کے اٹک جاتے۔ تو انکار ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات کو چلانے والا نہیں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، اللہ کو ایک جاننا اس کی ربوبیت میں، یعنی خالق ہونے میں، مالک ہونے میں اور مدبر ہونے میں، اللہ اکیلے کے لیے۔ یہ ربوبیت میں توحید ہو گئی۔ الوہیت میں توحید کیا ہے؟ توحید الوہیت کیا ہے؟ ہر قسم کی عبادت کو اس اکیلے اللہ کے لیے کرنا۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ہر قسم کی عبادت کو کس کے لیے کرنا؟ اکیلے اللہ کے لیے کرنا۔ عبادت کی قسموں میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے قیام ہے، دعا ہے، قربانی ہے، خوف ہے، جتنی قسم کی عبادت ہے ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے کرنا۔ نہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں، روزہ اللہ کے لیے رکھ لیتا ہوں، لیکن قربانی جا کے میں غیر اللہ کے لیے کرتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ تو جہاں پر ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، الوہیت میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اور اصل جو جھگڑا تھا انبیاء کرام کا، جب انبیاء کرام آتے اور دعوت دیتے تو اصل خصومت کس چیز کی تھی؟ اصل جھگڑا کس چیز کا تھا؟ یہ توحید کے تینوں اقسام میں توحید الوہیت کا تھا۔ اور شیخ نے بھی جو کتاب میں میسج دیا ہے وہ 95% توحید الوہیت پر بات کی ہے، کیونکہ ہر کوئی مانتا ہے بارش کون برساتے؟ اولاد کون دیتے؟ شفا کون دیتے؟ بیماری کون دیتے؟ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے بارش اللہ دیتے، ہر چیز اللہ کرتے، یہ تو ربوبیت ہر کوئی مانا، کائنات میں کسی نے ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، لیکن اس نے تکبر میں کیا تھا، اس کا دل اس بات پہ مطمئن نہیں تھا کہ میں رب سے اعلیٰ ہوں۔ تو ربوبیت کا کوئی انکار کریش نہیں، تو پھر اس چیز کی کون سی دعوت ہے؟ اصل دعوت الوہیت کی ہے۔ جب اکیلا وہ اللہ رب ہے تو پھر عبادت بھی اس اکیلے کی کرو، یہ بولنے کے لیے انبیاء آئے تھے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور تک تو لوگ شرک نہیں کرتے تھے، رب کو مانتے تھے کہ رب ہی بارش برسانے والا ہے، رب ہی موت دینے والا ہے، رب ہی کھلانے والا ہے۔ تو انبیاء کے یہ دعوت دیے، وہ جو رب کو تم مان رہے نا، ہر چیز وہ رب کرتا، عبادت بھی اس اکیلے رب کی کرو بولنے کے لیے تو انبیاء آئے تھے۔ تو اصل میسج کیا ہے؟ توحید الوہیت کا میسج ہے۔ ہر قسم کی عبادت کو اکیلے اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید مطلب ایک ماننا، وحد یوحد، کس میں ایک مانے؟ رب ہونے میں ایک مانے، اور دوسرا الوہیت میں ایک مانے، تیسرا اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم نام، اسماء نام یعنی نامہ، اور صفت کی جمع ہے صفات۔ تو اللہ کے جتنے نام اور صفات ہیں ان نام اور صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے،
نہ بندوں کے اسماء صفات لے کے جا کے اللہ تعالیٰ سے ملا سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کوئی بندوں کو دے سکتے۔ وہ اکیلا ہے اس کے نام میں، اس کے صفت میں، یعنی وہ سمیع ہے تو پھر اللہ کے جیسا کوئی سمیع نہیں ہے۔ وہ جس طریقے سے سنتا ہے ویسا کوئی نہیں سنتا، اس کو اکیلا ماننا اس کی صفت میں، نہیں اللہ جیسا سنتے کوئی اور بھی سنتے ویسا گئے، پھر اسماء و صفات میں شرک ہو گیا یہ۔ تو توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھنا کہ اثبات اور نفی ہوتے رہے، جہاں پر الوہیت میں ایک مانے وہاں پر یہ بولنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ انکار بھی ضروری ہے۔ کلمے میں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو پہلے انکار لیے اللہ تعالیٰ، لا الہ۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ لا مطلب نہیں ہے، الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ بولے ایک جھاڑ کو لا کے عبادت کر سکتے کیا؟ لا الہ۔ کوئی بت کی کر سکتے کیا؟ لا الہ۔ تو پہلے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں ہو رہا، پہلے معبودان باطلہ کا انکار ہو رہا۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جس کسی کی بھی عبادت ہو رہی، میں ہر کسی کی عبادت کا پہلے انکار کرنا، انکار کرنے کے بعد میں میرا عقیدہ ثابت ہوں گا کہ میں اللہ تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، ہاں بھائی اللہ کی کرو، اب دوسروں کو غلط ہے نکو بولو بولتے۔ ارے دوسروں کو اگر غلط ہے بول کے آپ بولے نہیں تو آپ کی توحید مکمل ہی نہیں ہوئی، کیونکہ کلمے کے اندر ہی ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی، دوسرا ہے اثبات۔ لا الہ، ہر چیز کا انکار کرنا، جتنا انکار اچھا ہوگا اتنی توحید اچھی ہوگی۔ قبر کی عبادت کرتے؟ نہیں کرتے۔ اللہ کے علاوہ کسی جھاڑ کو پوچھتے؟ نہیں پوچھتے۔ اللہ کے علاوہ کسی پیر بابا کو پوچھتے؟ نہیں پوچھتے۔ کسی مورتی کو پوچھتے؟ نہیں پوچھتے۔ اتنا انکار، اس کے بعد میں ایمان نکل کے آتا۔ ہر کسی سے بیزار ہیں ہم، ہر کسی کا انکار کر دیے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو نفی بھی ہونا اور اثبات ہونا۔ تو یہ جو ہے توحید کا مختصر تعارف ہے۔ تو کتاب التوحید کا پہلا باب کیا ہے؟ پہلا چیپٹر تو انہوں نے لکھا کتاب التوحید، یعنی توحید کی کتاب۔ علماء کہتے ہیں جو اس کی شرح کیے اس کتاب کی، وہ کہتے ہیں کتاب التوحید یعنی وجوب التوحید کا باب ہے یہ اصل، یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ توحید واجب ہے اس باب کے اندر۔ اور یہ کتاب کی یعنی یہ انفرادیت کیوں ہے، ایک الگ کیوں ہے یہ کتاب؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ شیخ نے پہلے باب باندھا، کئی ابواب قائم کیے، اور اس باب کے تحت انہوں نے حدیثیں لائی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک باب ہے کتاب التوحید، اس کے بعد ایک باب ہے باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یعنی توحید کا باب جو گناہوں کا کفارہ ہے۔ بولے جو توحید کو دل سے قبول کر لے گا، توحید کیا ہوگا اس کے لیے؟ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اب انہوں نے چیپٹر کی ہیڈنگ بانی، چیپٹر بنایا، باب قائم کیا، اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ آیتیں اور حدیثیں لائی تاکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کتاب کی کیا ہے خوبی ہے، تو ہم ایک ایک باب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا باب کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید یعنی وجوب التوحید، توحید کے واجب ہونے کا بیان ہے اس کے اندر۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے شیخ نے جو آیت لائی وہ وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو تمام جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہوا؟ یہاں پر الا لیعبدون کہا گیا، صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ سلف اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الا لیعبدون کا معنی ہے الا یوحدون، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے لیے، توحید کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے۔ اگر ہم اتنا بولے کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، یہ بھی معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ عبادت میں اب کسی اور کی عبادت کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ تو آیت سے دلیل پیش کی کہ تمام جنوں اور انسانوں کو پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی توحید تھا۔ اب جب بندہ شرک کرتا ہے تو اصل وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ اب جب بندہ شرک کو اپنے گھر میں برداشت کر لیتا ہے، لوگوں میں برداشت کر لیتا ہے، توحید کی دعوت نہیں دیتا، تو اصل اس نے اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے تجھے پیدا میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس توحید کے لیے
زندہ رہے. اور پھر اسی طریقے سے انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کا جواب دیا, کہا وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, اور یہ رسول کیا کرتے؟ حکم دیتے. کس چیز کا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو یہاں پر بھی اثبات آ گیا اور نفی آ گئی. عبادت کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی. لیکن پھر اس کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے طاغوت سے بچنا ہے. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے. تو دونوں چیزیں بتائی گئی, اللہ کی عبادت اور ساتھ میں انکار کرتے رہنا ہے. انبیاء کی آمد کا مقصد بھی توحید تھا. انبیاء عبادت بھی سکھائے, نماز بھی سکھائے, روزہ بھی سکھائے, زکوٰۃ بھی سکھائے, باقی مسائل بھی سکھائے, لیکن اصل جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا وہ توحید تھی. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. یہاں پر فیصلے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ حکم کے معنوں میں ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر والدین کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنی بڑی ان کی اہمیت ہے. اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر رہے ہیں. ایک اور آیت شیخ نے یہاں پر جمع کی, وہ یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو یہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اس کی عبادت میں شرک سے بچنا ہے. نہ اس کی ربوبیت میں شرک, نہ اس کی الوہیت میں شرک, نہ اس کے اسماء و صفات میں شرک. جب آگے آگے ہم یہ باب دیکھیں گے تو کیسے شرک ہوتا ہے ہم کو معلوم ہوگا. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی آپ کہیے, اے لوگو آؤ, تعالو آؤ, میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں, وہ چیز تم کو تلاوت کر کے سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے حرام؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اور پھر ایک حدیث ہے, قول ابن مسعود, ابن مسعود جو ہے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یعنی ایک آپ کی وصیت کے بارے میں کہتے ہیں, من اراد ان ينظر الى وصیتی محمد, اگر تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت دیکھنا چاہتا ہے التی علیہ خاتمہ, جس پر آپ نے مہر لگا دی. وصیت لکھی, آپ نے وصیت کہی اور اس پر مہر لگا دی. اگر تم لوگ ایسی کوئی وصیت دیکھنا چاہتے ہو نبی کی, تو پھر انہوں نے اس کے بعد یہ آیت ذکر کی قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کیا وصیت تھی؟ کہ تم پر اللہ نے حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے. انبیاء آ کر یہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو, شرک سے بچو. اور بڑی تعجب کی بات ہے, جو مسلمان ہونے کے بعد شرک میں داخلہ لیتے ہیں یا شرکیہ اعمال کرتے ہیں, وہ لوگوں کو توحید بتانے کے بجائے کچھ لوگ جو ہے الگ الگ ٹوپی اور جو ہے الگ الگ پگڑی پہن کے سامنے آ کے ان کے شرک کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ تم قوم کو توحید بتاتے, الٹا تم شرک کے ڈیفینڈر بن کے آگے سامنے ٹھہرے. نہیں, وہ سجدہ نہیں ہے, وہ تعظیم ہے. نہیں, وہ ایسا نہیں کر رہے, ایسا ہے. قوم تو نادانی میں کر رہی, اس کو یہ سب ہوا کون دے رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بارے میں سامنے آ کے روڑا کون بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ نہیں, وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے, وہ تعظیم کا سجدہ ہے. ارے بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے, تم خود ان کے شرک کے سامنے آ کے دفاع کرنا شروع کر دیا ان کے اعمال کا کہ نہیں, اس کے پیچھے ایسا ہے, وہ ایسا ہے. اور جو لوگ زیادہ علم سے واقفیت نہیں رکھتے, وہ لوگ اتنا تو سمجھ سکتے کہ جو بھی ہم کو اللہ سے ہٹا کے بندوں کے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہا, جو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کے اپنے پیروں پہ ہمارے کو جھکانے کی کوشش کر رہا, انہیں توحید کی دعوت دینے والا کیسا ہو سکتا؟ جو اللہ سے ہٹا دیا اور بول رہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو, انہیں کیسا صحیح ہو سکتا؟ اتنا تو کامن, یعنی کسی کو علم تھوڑا بھی نہیں ہے, پڑھنا لکھنا نہیں جاننے والا, اتنا تو سمجھ سکتا. اگر کوئی ہمارے گھر میں ماں باپ سے دور کر رہا اور کسی دوسروں کے بارے میں سمجھا رہا یہ ماں باپ کے جیسا ان کی اطاعت کرو,
نقطہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ہمارے ماں باپ کی دشمنی ہمارے دل میں ڈال رہا. تو جو اللہ سے ہٹا کے بندوں کے سامنے جھکانے کی بات کر رہا، انہیں کیسا توحید کا علم بردار ہو سکتا، انہیں کیسا صحیح راستے پہ ہو سکتا، ہم کیسا ان کے پیچھے چل سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ہٹا رہے، غیر اللہ کے سامنے جھکانے کی بات کر. اور اس باب کی آخری حدیث وہ یہ کہ وہ اس سے پہلے ایک آیت بھی شیخ نے یہاں پر ذکر کی، وہ یہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی سب سے سیدھا راستہ ہے. سب سے سیدھا راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ ہے. اور پھر ایک حدیث وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہتے ہیں قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو اس میں ہمارے نبی کی عاجزی بھی نظر آ رہی. دیکھیے آپ جو ہے گدھے کو سامنے چلا رہے اور پیچھے کون بیٹھے ہوئے؟ صحابی بیٹھے ہوئے. کتنے امام الانبیاء ہے، اور پھر آپ کی اتنی عاجزی ہے کہ آپ اپنے صحابی کو پیچھے بٹھائے اور گدھے پہ سوار ہے. کہتے ہیں صحابی کہ میں نبی کے ساتھ سواری پر تھا. فقال لی، تو مجھ سے نبی نے کہا یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ یعنی بندوں کو اپنے خالق کا، اپنے مالک کا کون سا حق ادا کرنا ہے، کیا ہے حق وہ؟ اور پھر دوسرا سوال کیا وما حق العباد علی اللہ، اور حق العباد بندوں کے کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ادا کریں گے. کس کا؟ بندوں کا حق. تو قلتو، میں نے کہا، معاذ بن جبل نے کہا واللہ ورسولہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ صحابہ کا عمل تھا، جب کبھی کوئی چیز آپ کو نہیں معلوم ہوتی تو وہ کہتے اللہ ورسولہ عالم. تو یہاں پر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے کہا قال فإن حق اللہ علی العباد، حق اللہ، اللہ کا کیا حق ہے؟ بے شک اللہ کا یہ حق ہے علی العباد، بندوں پر، جو بندوں کو ادا کرنا ہے، جو ہم کو ادا کرنا ہے. سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اللہ کا حق ہے. اب جب بندہ اسی حق میں جو ہے ڈکیتی کرتا، اسی حق میں چوری کرتا، تو اللہ کا سب سے بڑا حق چھین لیا ہو. اب جب بندہ اس حق کو ادا کرے گا، کون سے حق کو؟ توحید کے حق کو ادا کرے گا. جب توحید کے حق کو بندہ ادا کرے گا تو اللہ کے نبی نے آگے کہا وحق العباد علی اللہ، تو بندوں کے حقوق میں سے اللہ پر یہ ہے، کیا ہے حق؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جب بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. بولے اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ آتا، ہم پر اللہ نے حق ڈالا کہ ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ جو فیصلے کر دیا وہی اس کا فیصلہ ہے. اب اللہ کے اوپر یہ حق کس نے ڈال دیا کہ ہمیں عذاب نہ دے؟ جی ہاں، خود اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر لے لیا. کوئی اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ڈال سکتے کہ اللہ آپ یہ حق ادا کریے. خود اللہ نے یہ حق اپنے اوپر لے لیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر کیا کیا؟ یہ حق رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق عائد کر لیا. جیسے کہ دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا. تو اب اللہ کے اوپر کوئی حرام قرار نہیں دے سکتے. اللہ نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو ویسے ہی اللہ نے اپنے اوپر ایک حق رکھ لیا کہ جب بندے توحید پہ رہیں گے تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حق رکھ لیا. اس کے بعد صحابی کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، جا کے لوگوں کو خوشخبری دے دو اس چیز کی. پوچھے تو اللہ کے نبی نے کہا لا تبشرہم، نہیں اس چیز کی خوشخبری مت دو. بولے کیوں؟ فیتکلوا، وہ لوگ اسی پر توکل کر لیں گے، پھر اعمال کو چھوڑ دیں گے. بولے پھر حدیث آئی کیسا یہ سامنے؟ اپنی زندگی کے آخری وقت میں جو ہے، جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آخری جو آپ کا وقت چل رہا تھا، اس وقت میں اس حدیث کو معاذ بن جبل نے بیان کر دیا. اس لیے بیان کیا، وجہ بیان کی کہ جو علم کو چھپا لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگ کی لگام پہنائے گا. تو میں اس علم کو چھپا کے نہیں مرنا چاہ رہا ہوں. بولے
تو پھر آخری وقت میں اس حدیث کو کیا کرے بیان کر دیے. تو یہ پہلا باب تھا. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں یہاں پر اپنی بات کو روکتا ہوں کہ اس باب میں ہم کو بہت سارے اسباق ملے. سب سے پہلا سبق وہ یہ، تمام جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد توحید ہے. توحید، ہمیشہ توحید کو اپنے دل دماغ میں تازہ رکھنا. جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ توحید. پھر ہم اسی طریقے سے اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ توحید پڑھتے ہیں. نماز ہو جاتا پورا، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے پھر بعض کے اذکار میں، نماز کے بعد کے اذکار میں توحید ہے. تو توحید کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اجاگر رکھا کہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں تر و تازہ رکھے، تر و تازہ رکھنے کے لیے. اور پھر یہ بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ اصل جو بحث ہے، اصل جو جھگڑا تھا لوگوں کے ساتھ، وہ کس چیز کا تھا؟ توحید الوہیت کا تھا. ربوبیت میں تو مانتے، اللہ ہی بارش برساتا، اللہ ہی کرتا، سب اللہ ہی کرتا. تو بحث یہ ہے پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب سب وہی کرتا بول رہے تو پھر عبادت اس اکیلے کی کیوں نہیں ہو رہی؟ اصل جھگڑا اس چیز کا تھا. اور پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ بھی توحید تھا، وہ بھی توحید تھا. اور ایک دلیل یہ بھی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. کوئی امت رسولوں سے خالی نہیں ہوئی. اور تمام نبیوں کا دین بھی ایک ہے، اس سے یہ بھی ایک دلیل مل گئی. ہر نبی آ کے توحید کی دعوت دی ہے. اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے اسباق میں ایک سبق یہ بھی، ایسی وصیت جس پر رسول اللہ نے مہر لگائی، وہ کون سی ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور پھر بندوں کا حق ہم کو معلوم ہوا، جو بندوں کو ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حق، وہ کیا ہے؟ توحید کا حق ادا کرنا ہے. اور بندے جب یہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا. اور پھر ایک دلیل یہ بھی مل رہی ہے کہ علم کو مصلحت کے تحت چھپا بھی سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کتمان العلم للمصلحہ. کسی مصلحت کے تحت تھوڑا سا علم کو چھپایا جا سکتا ہے. معاذ بن جبل نے شروعات میں چھپا دیا مصلحت کے تحت، تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے جب کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو کیا کہتے؟ اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ جو ہے اس باب کی چند باتیں تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری توحید کو مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے اعمال کے اندر شرک ہے، اگر ہمارے اعمال کے اندر شرک ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شرک کی وجہ سے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا. اگر بندہ شرک کیا بغیر توبہ کے مر گیا، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے. کچھ امید ہی نہیں ہے کہ کبھی جہنم سے باہر آ کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالیں. اگر شرک پہ موت ہوئی توبہ کے بغیر، تو شرک کا سیکھنا، شرک کے اقسام کیا ہے، شرک کیسا توحید میں داخل ہوتا. چور ایک ہی دروازے سے نہیں آتا گھر کے اندر. چور مین گیٹ سے آتا کیا؟ کبھی وہاں سے پکڑ لیتے اس کو. تو چور کے آنے کے بہت راستے رہتے. آج کل تو ایسا ہو گیا گھر کا راستہ بند ہے تو بھی فون پہ ایک میسج بھیج کے بھی آ جا رہا، ایک OTP بولیے پورے پیسے جاتے. تو چوری کے بہت طریقے ہیں. تو شرک کے بھی راستے اتنے بنائے، ادھر سے آ رہے ادھر سے آ رہے. ایسا دکھ رہا پبلک پریشان ہے، بھائی یہ بھی شرک ہے. ہاں بھائی یہ بھی شرک ہے. تو چور کیا کرا؟ الگ الگ طریقوں سے آئے. جب اس کتاب کو ہم پڑھیں گے، اس کے ابواب کو دیکھیں گے تو شرک ہماری عبادت میں کیسے کیسے داخل ہو رہا ہم کو اس کا علم ہوگا، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے. جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.